مولانا شعیب ندوی کے بیانات کے لیے شعیب ندوی لکھیم پاوری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العلي العظيم۔ حضرات سامعین کرام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگلی صف میں جگہ ہے تو پچھلی صف والوں سے گزارش ہے کہ اگلی صف کو پوری کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج اسلامی تاریخ 16 صفر ہے، سن ہجری 1448 چل رہا ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ یاد دہانی ہر جمعے کو کرائی جاتی ہے، چونکہ ہمیں اسلامی تاریخ سے حقیقتاً کچھ مطلب رہ نہیں گیا ہے، اس لیے ہمیں عیسوی تاریخ یاد رہتی ہے اور اسلامی تاریخ ہمیں اپنی یاد نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہر جمعے کو اور درمیان میں بھی کبھی کبھار یاد دہانی کرا دی جاتی ہے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے۔ ہمارا فرض عین ہے اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، لیکن ہم نے اس کی بے توجہی اس کی طرف سے بہت زیادہ برتی۔ ہمیں اسلامی تاریخ ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ آج تاریخ کیا ہے اور ہماری تاریخ کیا رہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کیا رہی ہے اور آج اسلامی تاریخ ہے کیا۔ دونوں چیزیں ہمیں بخوبی معلوم ہونی چاہیے۔ بہرحال قرآن کریم کی مختلف جگہ سے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، انہی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ دونوں باتیں مسجد اور مسجد میں آنے والے لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان 2 چیزوں سے متعلق ہے، یعنی مسجد کے تعلق سے باتیں عرض کرنی ہیں اور مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کے تعلق سے باتیں عرض کرنی ہیں۔ مسجد میں کس مقصد کے لیے ہم آتے ہیں، ہمارا مقصد ہونا کیا چاہیے، مسجد میں ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، ہم جو نماز کے لیے آتے ہیں وہ ہماری نماز کس طرح ہونی چاہیے، انہی باتوں کو عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب سے پہلے مسجد کے آداب ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جانے چاہیے اور دل میں پختہ ہو جانے چاہیے کہ مسجد کا ادب کتنا ضروری ہے۔ مسجد کا ادب و احترام نماز کی تکمیل کے لیے اور ہمارے اندر جو روحانی امراض ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ مسجد میں جب ہم آئیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گھر سے وضو کر کے نکلیں، گھر سے باوضو ہو کر نکلیں۔ مسجد میں آئیں تو پہلے داہنا پیر اندر داخل کریں، پھر بایاں پیر۔ جب اندر داخل ہونے لگے تو پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں اور پھر دعا پڑھیں مسجد میں داخلے کی۔
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں آ گئے ہیں، اب اگر نماز کا وقت نہیں ہے، جماعت کھڑی ہونے کا وقت نہیں ہے، اور آپ اطمینان کے ساتھ بآسانی 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، تو ہمارا فرض یہ ہے، ہمارے لیے یوں سمجھیے ضروری ہے آج کل کے حساب اور حالات کے تناظر میں کہ ہم 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر ابھی جماعت کھڑی ہونے کا وقت نہیں ہے اور اتنا وقت ہے کہ ہم 2 رکعت نماز اطمینان سے ادا کر کے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا کر لیں۔ مسجد میں آئیں نماز کے لیے تو ہماری نیت ہو صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، دکھلاوا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، کیونکہ اس کا انجام روز محشر بہت برا ہونے والا ہے جو اپنے آپ کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والا ہو۔ اخلاص کے ساتھ آئیں مسجد میں، اور اپنے پاس جو سب سے بہترین لباس ہو نماز کے لیے وہ لباس پہن کر کے ہم آئیں، جو سب سے بہترین لباس ہو۔ اور ہر مسلمان کے پاس کم سے کم خوشبو ہونی چاہیے، عطر ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ جب نماز کے لیے آئیں تو عطر لگا کر کے آئیں، خوشبو کا استعمال کر کے مسجد میں آئیں، مسواک کر کے مسجد میں داخل ہوں۔ وہ ایسی چیز کا استعمال کر کے مسجد میں داخل نہ ہوں جو لوگوں کی ایذا رسانی کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر ہم بہت زیادہ پان مسالہ کھانے والے ہیں، بہت زیادہ بیڑی سگریٹ پینے والے ہیں، تو بیڑی سگریٹ پینے والے کے منہ سے بدبو زائل نہیں ہوتی ہے مکمل طور پر، کتنا بھی منجن برش کر لیں، کتنی بھی مسواک کر لیں، بدبو زائل نہیں ہوتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے منع کیا گیا کہ ہم کچا پیاز، لہسن یا اس طرح کی بدبودار چیز کھا کر کے نہ آئیں۔ تو بیڑی سگریٹ کی بدبو تو بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، پڑوس میں بیٹھنے والا ایذا میں مبتلا ہوتا رہتا ہے جب تک کوئی بیڑی سگریٹ والا پڑوس میں نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس نے صفائی منہ کی اچھی طرح نہیں کی ہے اور خوشبو لگا کر کے نہیں آیا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں آئیں تو کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے نہ آئیں، ایسے لباس پہن کر کے نہ آئیں کہ جو ہمارے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے پڑوس میں اس کی ایذا رسانی کا سبب بنے۔ دوسری چیز، مسجد میں آئے ہیں، اگر لوگ نماز میں مشغول ہیں، تلاوت میں مشغول ہیں، تو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بآواز بلند۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ سلام کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ موقعوں پر سلام کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ سلام نہ کریں ایسے موقعوں پر۔ کوئی تلاوت میں مشغول ہے، ذکر میں مشغول ہے، کسی چیز میں مشغول ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے کسی بھی طرح ہو، تو اس سے سلام نہ کیا جائے۔ بآواز بلند سلام کرنے میں اس کی نماز ڈسٹرب ہو سکتی ہے، ذکر میں خلل پڑ سکتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بآواز بلند سلام نہ کریں۔ تیسری چیز، مسجد میں آئے ہیں اور یہ سب سے ضروری پوائنٹ ہے آج کل کے حالات کے تناظر میں، سب سے ضروری پوائنٹ تو سبھی ہیں لیکن یہ سب سے اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ ہم جب مسجد میں آئیں تو جس جگہ مل جائے آسانی کے ساتھ اس جگہ ہم بیٹھ جائیں۔ اگر اگلی صف میں جگہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگلی صف کو پر کر کے بیٹھیں، اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے اور اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم بآسانی نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر کے، تو 2 لوگوں کو چیر کر کے درمیان میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، یہ لوگوں کی ایذا رسانی کا سبب ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، خواہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن دوسرے نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، جہاں پہ جگہ مل جائے، جس جگہ مل جائے اسی جگہ ہم بیٹھ جائیں۔ مسجد میں اپنی جگہ کو نماز کے لیے متعین کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں اپنی جگہ کے لیے، اپنی نماز کے لیے جگہ کو متعین کرنا جائز نہیں کہ ہم آئیں گے تو صاحب کوئی امام کے دائیں بائیں مؤذن کے بیٹھا ہوا ہے تو ہماری جگہ وہی ہے،
اس کو ہٹا کے ہم بیٹھیں گے، جائز نہیں ہے۔ کوئی غریب بیٹھا ہے، آپ نیتا ہیں، منتری ہیں، کوئی بھی کسی بھی اونچی پوسٹ پہ ہیں، آپ آ کر کے اس کو ہٹا کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، دوسرے مذاہب کی طرح اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ رکشے چلانے والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی منتری آ کے اس کو ہٹا نہیں سکتا مسجد کے اندر۔ اپنے آفس میں کر سکتا ہے وہ، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ہٹانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اب ہم آئے ہیں، نماز ہم نے شروع کر دی ہے۔ اب نماز میں یاد رکھنا چاہیے ایسے بچے جن کو نماز کا ادب و احترام نہیں ہے، نماز کا سلیقہ نہیں آتا ہے، ان کو تو اگلی صف میں ہم نہیں کھڑا کر سکتے، ان کو تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ لیکن اتنی سال کے بچے جو سمجھدار ہوں، بالغ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ بالغ ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، ہم سب اپنے دلوں پہ نقش کر لیں اس چیز کو اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ہر مسجد میں یہ فالتو کے جھگڑے، فالتو کے کمٹمنٹ، فالتو کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے، بچے کو جو بچپن میں تربیت ہونی چاہیے نماز کی اور نماز کی محبت دلانی چاہیے، نماز کا شوق بڑھانا چاہیے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بچہ آیا ہوا ہے، سمجھدار ہے، نماز کا ادب اس کو ملحوظ رکھنا معلوم ہے کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، طریقہ معلوم ہے، بچہ سمجھدار ہے، 10 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اگلی صف میں کھڑا ہے، جسٹ امام کے پیچھے نہیں ہے، امام کے دائیں بائیں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیابت کر سکتے ہو امامت کی، جو امامت کر سکتے ہو، امام کی نیابت کر سکتے ہو۔ بائی چانس امام کو کوئی عذر لاحق ہو گیا، اب وہ شخص امام جو ہے پیچھے والے کو آگے کر دے نماز کی تکمیل کے لیے، ایسے لوگ امام کے پیچھے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر سمجھدار بچہ اگلی صف میں ہے اور امام کے دائیں بائیں پڑوس میں نہیں ہے، 2 4 5 6 لوگ چھوڑ کر کے ہیں، ہم اسے ہٹا نہیں سکتے۔ یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، ہم جس امام کی اتباع کرتے ہیں اس امام کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اگر سمجھدار بچہ 4 لوگوں کو چھوڑ کر کے کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ادب آتا ہے، اس کو طریقہ آتا ہے، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، پیچھے دوسری صف میں نہیں کر سکتے اگر وہ اگلی صف میں کھڑا ہے۔ یہ ہر مسجد میں ہوتا ہے، کوئی خاص مسجد یا کسی خاص شخص کے لیے بات نہیں کہہ رہا، ہر مسجد میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اگر ہم نے ہٹا دیا، اس کے دل میں اول تو بڑوں کی طرف سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جو بڑوں کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے بچے کو، وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ادب و احترام نہیں کرتا بچہ۔ دوسری چیز، مسجد میں آنے سے پھر وہ ہچکچانے لگتا ہے۔ تیسری چیز، مسجد میں آنے سے شرم محسوس کرتا ہے کہ فلاں صاحب نے ہم کو اتنے لوگوں کے درمیان میں ڈانٹ دیا تھا، وہ بے عزتی اپنی محسوس کرتا ہے، انسلٹ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اگلی صف میں بھی بچہ سمجھدار کھڑا ہے، 10 سال 12 سال کا، اچھے طریقے سے نماز آتی ہے اس کو، نماز کا ادب و احترام اسے آتا ہے، تو ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسری صف میں کر دیں۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے، 7 8 لوگوں کو چھوڑ کر کے، اپنے یہاں تو ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے، 25 30 لوگ ایک صف میں آ جاتے ہیں، 5 لوگ ادھر 5 لوگ ادھر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے سمجھدار بچہ، ہم اسے ہٹا نہیں سکتے ہیں کہ ہٹو ادھر کس کو ہم یہاں بیٹھیں گے، نہیں، اگر اس کے پڑوس میں جگہ ہمیں وہاں بیٹھنا ہے۔ یہ سمجھدار بچے کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ سمجھدار بچے کا ادب و احترام اس سے پیار سے اور شفقت سے پیش آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور حسنین کریمین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے، کندھے پر سوار ہو جاتے، تو آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں، ایسے بچے جو ناسمجھ ہوں، نماز کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھتے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، مسجد کا ادب انہیں آتا نہیں، نمازی کا ادب نہیں آتا، اول تو انہیں مسجد میں لانا نہیں چاہیے۔ اگر لا رہے ہیں تو جو صاحب آ رہے ہیں، بڑے بھائی یا والد صاحب آ رہے ہیں نماز پڑھنے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنارے اپنے پاس کھڑا کریں، اس بچے کو کنارے اپنے ساتھ کھڑا کریں، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھیں اخیر تک، تاکہ وہ بچہ دوسروں میں مل کر کے شرارت نہ کرے۔ اور جو بچے سمجھدار ہیں ان کو اگلی صف سے ہم ہٹا نہیں سکتے۔ تیسری چیز، اگر کوئی نیا نمازی ہمیں نظر آ رہا ہے مسجد میں، نوجوان یا بزرگ جو بھی
اللہ نے ہدایت دی، نماز کو آنے لگا وہ۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے سوال و جواب کریں کہ نماز آتی ہے تمہیں، ذرا دعا قنوت سنا کے دکھائیے، درود شریف سنائیے، اتحیات سنائیے۔ ارے پہلے اس کو نماز کا عادی تو ہو جانے دیجیے، پہلے اسے مسجد میں آنے کا عادی تو ہو جانے دیجیے، اس کے بعد ساری چیزیں آہستہ آہستہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جب نماز سے شوق بڑھے گا تو وہ خود بخود دوسروں سے پوچھے گا، یا نماز میں مجھے یہ چیز آتی نہیں ہے، یہ آتی ہے تو غلط آتی ہے، ذرا میری یہ چیز سن لیجیے، غلطیاں ہوں ان کو درست کرا دیجیے، اصلاح کر دیجیے۔ تو پہلے نماز کا عادی، مسجد کا عادی بننے دیا جائے اسے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 2 دن 4 دن ہوئے کسی نمازی کو آتے ہوئے، اور ہم اس سے بھائی صاحب حساب لینے لگتے ہیں، آپ کو نماز آتی ہے، نئے نئے نمازی بن گئے ہو، فلاں مسجد میں جاتے تھے ہم یہاں آنے لگے ہو۔ یہ کون سا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس سے ہم اپنی نیکیاں ہی ضائع کرتے ہیں، اپنے لیے اس شخص کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، مسجد کے تعلق سے نفرت پیدا کر رہے ہیں، نمازیوں کے تعلق سے نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنا بھی ذلیل و رسوا کر لیں کم ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، نمازی جو آتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کتنا ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ہماری نماز خود صحیح نہیں، دوسرے کی نماز کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری خود کی نماز صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ درود شریف، اتحیات، دعا قنوت، دعا معصورہ، سورہ فاتحہ اور جو دیگر صورتیں پڑھی جاتی ہیں نمازوں میں، ہو سکتا ہے ان میں بہت سی غلطیاں ہوں۔ کبھی ہم نے زحمت کی، ہمت کی، کسی اچھے عالم کو، حافظ کو، قاری کو ذرا سنائیں اپنی نماز پوری، دیکھیں پھر کتنی غلطیاں نکلتی ہیں۔ ہم اپنی نماز کو اتنا فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہم بہت بڑے نمازی ہیں، 4 دن سے کوئی آیا، کوئی ضروری نہیں آپ نے 60 سال سے نماز پڑھ رکھی ہے آپ کی قبول ہوئی ہو ایک بھی نماز، اور کوئی ضروری نہیں کہ جو 4 دن سے آ رہا ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت کر دی تو اس کی ایک نیکی قبول ہو جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے نماز کا فیصلہ کرنے والے؟ تو ان جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو ہمیں نقش کر لینا ہے اپنے ذہنوں میں، دلوں میں پختہ کر لینا ہے ان باتوں کو، کہ کوئی بھی بچہ آئے، سمجھدار بچہ ہے، کھڑا ہے، اس کو ہٹانا نہیں۔ ہاں اگر امام کے جسٹ پیچھے 1-2 لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہے تب تو ہٹا دینا ہے، سائڈ میں تھوڑا اور دور بڑھا دینا ہے، لیکن اگر دور کھڑا ہوا ہے سمجھدار بچہ پہلی صف میں، ہمیں اسے ہٹانے کا کوئی حق نہیں ہے اگلی صف سے کہ آپ پچھلی صف میں جائیں۔ یہ احناف کے نزدیک بات بتا رہا ہوں جن کے ہم لوگ فالوورز ہیں، جن کے مسلک کو ہم لوگ مانتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے سمجھدار بچے کو پیچھے ہٹانے کا۔ کسی بچے سے ہمیں کوئی بات کرنی ہے شفقت سے سمجھا دیں، اگر کوئی شرارت کر رہا ہے پیار سے محبت سے اس کو کنارے بٹھا دیں، اگر کوئی شرارتی بچہ ہے بھگانا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ اس طرح اگر ہم نے کیا ہے تو انشاءاللہ مسجد میں آنے کا اس کو شوق بڑھے گا، اگر اس سے الٹ کیا ہے تو مسجد سے متنفر ہو جائے گا، بڑے لوگوں کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، مسجد میں آنے سے شرم محسوس کرے گا، ہچکچائے گا، مسجد سے دور ہو جائے گا۔ اس کا ذریعہ ہم بنیں گے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہماری نمازیں کس کام کی رہیں گی؟ اس لیے مسجد میں آنے کا شوق دلانا ہے بچوں کو، یہی بچے کل چل کر کے مستقبل بنیں گے، یہی بچے مستقبل لکھیں گے، اور یہی بچے کل چل کر کے نمازی بنیں گے، مسجد کی آبادی بنیں گے یہی بچے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔